علیکم دوستو، آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو ہماری لاسٹ ویڈیو میں شیخ زادی کے بارے میں بریف انٹروڈکشن دیا تھا اور ان کی حکایات کا ذکر کیا تھا، آج ہم آپ کو مزید کچھ انٹرسٹنگ اور سبق آموز حکایات بتائیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔ ایک بادشاہ کسی خوفناک مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اتباعِ یونان کے ایک گروہ نے متفقہ فتویٰ دے دیا کہ اس بیماری کی کوئی دوا نہیں، البتہ چند خاص صفات رکھنے والے آدمی کے پتہ سے اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے اس کے لانے کا حکم دیا۔ ایک دہقان کا لڑکا ویسا ہی مل گیا جیسا کہ طبیبوں نے بتایا تھا۔ بادشاہ نے اس کے ماں باپ کو بلایا اور بہت سی دولت دے کر خوش کر دیا، یعنی وہ اس بات پر رضامند ہو گئے کہ ان کا بیٹا بادشاہ پہ قربان کر دیا جائے۔ ادھر قاضی نے فتوے دے کر رعیت کے کسی آدمی کا خون بہانا بادشاہ کی جان کی سلامتی کے لیے جائز ہے۔ جب جلاد نے اس لڑکے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور مسکرانے لگا۔ بادشاہ نے پوچھا، ہنسی کا یہ کون سا موقع ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، اولاد کا ناز ماں باپ پر ہوتا ہے جو قاضی کے سامنے اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں اور انصاف بادشاہ سے چاہتے ہیں۔ اب کیفیت یہ ہے کہ ماں باپ نے دنیاوی مال کے لالچ میں مجھے قتل ہونے کے لیے سونپ دیا۔ قاضی نے میرے قتل کا فتویٰ دے دیا اور بادشاہ اپنی سلامتی میری ہلاکت میں دیکھتا ہے۔ اب سوائے خدائے بزرگ و برتر کے میں کوئی پناہ نہیں دیکھتا۔ اے بادشاہ، تیرے ظلم کی فریاد کس کے آگے کروں؟ تیرے ہاتھ سے تیرے ہی سامنے انصاف چاہتا ہوں۔ لڑکے کی باتیں سن کر بادشاہ کا دل بھر آیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا، اس بے گناہ بچے کے خون بہانے سے میرا مر جانا بہتر ہے۔ یہ کہہ کر اس کا سر منہ چوما اور اسے گود میں اٹھا لیا، پھر اسے بہت سا مال و دولت دے کر آزاد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اسی ہفتے کے اندر بادشاہ صحت یاب ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضرت سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن قاضی کی عدالت میں کسی علمی مسئلے پر بحث ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک خستہ حال درویش داخل ہوا اور موضوع مقام پر بیٹھ گیا۔ حاضرین مجلس نے اس کی ظاہر حالت دیکھ کر اسے بالکل معمولی حیثیت کا آدمی خیال کیا اور وہاں سے اٹھا کر جوتوں کے قریب بٹھا دیا۔ درویش اس بات سے غمزدہ ہوا لیکن خاموش رہا۔ بحث کسی بہت ہی اہم علمی مسئلے پر ہو رہی تھی اور اتفاق ایسا تھا کہ کوئی بھی اس مسئلے کو مناسب طور پر حل کرنے میں کامیاب نہ ہو رہا تھا۔ وہ غصے میں ایک دوسرے کو لاجواب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی گردنوں کی رگیں پھولی ہوئی تھیں اور منہ سے جاگ اڑ رہا تھا۔ درویش خاموش بیٹھا کچھ دیر ان کا یہ دنگل دیکھتا رہا اور پھر بلند آواز میں بولا، حضرات، اگر اجازت ہو تو میں اس بارے میں کچھ عرض کروں؟ قاضی نے فوراً اجازت دے دی اور درویش نے شیریں گفتاری اور استدلال کے ساتھ ایسی آسانی سے وہ مسئلہ حل کر دیا کہ سب حیران رہ گئے۔ اب حاضرین مجلس کو اندازہ ہوا کہ چھیتڑوں میں لپٹا ہوا یہ شخص تو بہت بڑا عالم ہے۔ قاضی فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے سر سے دستار اتار کر اسے پیش کرتے ہوئے بولا، افسوس ہے کہ پہلے آپ کے علمی مرتبے سے آگاہی حاصل نہ ہو سکی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دستار کے حقدار تو آپ ہیں۔ درویش نے دستار لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔
کہ اس غرور کی پوٹلی کو ہرگز اپنے سر پر نہ رکھوں گا۔ یاد رکھو، انسان کا رتبہ بہتر لباس سے نہیں، بہتر علم سے زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی شخص صرف سر بڑا ہونے سے عالم نہیں بن جاتا، سب سے بڑا سر تو کدو کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سب کا اللہ حافظ ہو۔